بنگلہ دیش صدر کا جیل میں قید سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو رہا کرنے کا حکم، فوج کا کل صبح سے کرفیو اٹھانے کا اعلان۔ عوامی طاقت کا سمندر جبر کی حکومت بہا لے گیا، بنگلہ دیش میں عوام نے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو کر بہن کے ہمراہ بھارت فرار ہو گئیں، 300 مظاہرین کا خون، حسینہ واجد کا 15 سالہ طویل اقتدار لے ڈوبا، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ فوج نے حسینہ واجد کو 45 منٹ میں اقتدار چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ حسینہ واجد نے الوداعی تقریر ریکارڈ کرانا چاہی لیکن مہلت نہ ملی۔ انا، کینہ، غرور اور عوام دشمن فاشسٹ پالیسیز شیخ مجیب کی بیٹی کو لے ڈوبی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ 1 ماہ سے کوٹا سسٹم کے خلاف سڑکوں پر تھے، حسینہ واجد نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ احتجاج کے دوران 300 سے زائد افراد مارے گئے۔ طلبہ نے گزشتہ روز سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور دوسرے دن ہی فاشسٹ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ملک سے فرار حسینہ واجد بھارت پہنچ گئیں، بھارتی فضائیہ لینڈنگ تک حسینہ واجد کے تیاری کی نگرانی کرتی رہی۔ غازی آباد کے ہندون ایئر بیس پر بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوئل کی حسینہ واجد سے ملاقات۔ بنگلہ دیشی مظاہرین نے شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ دیا، 1 ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج جشن میں تبدیل۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا، ہتھوڑوں اور کلہاڑیوں سے شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ ڈالا۔ مشتعل افراد نے شیخ مجیب کی یاد میں بنائے گئے بانگلہ بندھو میوزیم پر بھی دھاوا بول دیا۔ ایک چوک پر لگی شیخ مجیب کی قد آدم تصویر پھاڑ دی۔ مظاہرین نے فوجیوں کو گلے لگا لگا کر مبارکباد دی۔ عوام جبر کا حساب لینے وزیر اعظم ہاؤس پر ٹوٹ پڑے، سرکاری محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہاں لگی شیخ مجیب کی تصویر پر جوتے برسائے۔ مظاہرین نے ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں عوامی لیگ کے دفاتر کو جلا دیا۔ عوام نے حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے پر شکرانے کی نماز ادا کی۔ حسینہ واجد کی حکومت ختم، اب فیصلے فوج کرے گی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف کا مخلوط عبوری حکومت بنانے کا اعلان۔ آرمی چیف وقار الزماں نے پریس کانفرنس میں بتایا، عوامی لیگ کے سوا تمام جماعتوں سے مخلوط حکومت پر بات چیت ہوگی۔ عوام سے صبر کرنے اور املاک کو نقصان نہ پہنچانے کی اپیل، کہا طلبہ گھروں کو چلے جائیں، فوج کسی پر گولی نہیں چلائے گی، یقین دلاتا ہوں تمام مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے، اب تک جو کچھ بھی غلط ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا، حالات پرامن ہوتے ہی کرفیو اٹھا لیا جائے گا۔ احتجاجی طلبہ کو مذاکرات کی دعوت، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے کہا یہ عوام کی جیت ہے، آج دوسری بار آزاد ہوئے، امید ہے ایسے انتخابات ہوں گے جس میں تمام جماعتیں شریک ہوں گی۔ فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی۔ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے، وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے۔ 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں تبدیلی آئی نہ آئے گی۔ ایک مافیا پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں چاہتا۔ گھر میں آگ لگی ہو تو یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آگ بجھانے کیوں آئے ہو، لیکن وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہو۔ ہمیں چاہیے اس مافیا کو پہچانیں اور یک زبان ہو کر جواب دیں، جو تم چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا فوج کسی سیاسی سوچ، کسی ایک گروہ یا پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی۔ فوج اشرافیہ نہیں بلکہ متوسط اور غریب طبقے کا گلدستہ ہے۔ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ بدقسمت ہیں۔ یہ بدقسمت ریاست، اداروں اور عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ معلوم ہے بیرون ملک کون اور کیوں مہم چلا رہا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے خلاف قانون وہ راستہ نہیں لے رہا جو لینا چاہیے۔ پروپیگنڈا کے خلاف افواج پاکستان ضروری قانونی کارروائی کرے گی۔ فوج کوشش کر رہی ہے غیر قانونی تجارت کو بند کیا جائے۔ ایران سے جو تیل آتا ہے اس کا پرمٹ فوج یا ایف سی نہیں دیتی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کے نام نہاد لیڈر دہشت گرد تنظیموں اور مافیا کی پراکسی ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے، بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانیے پر جتھا جمع کرنا ہے۔ ان کو کام ملا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کیا جائے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ان کا کام بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔
یہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانیے پر ریاستی ریٹ چیلنج اور پتھراؤ کراتے ہیں. جب ریاست جواب دے تو معصوم بن جاتے ہیں. یہ تماشا چند دنوں میں گوادر میں دیکھا گیا. احتجاج کرنا ہے بالکل کریں، لیکن سڑکیں بلاک کرنا ٹھیک نہیں. جو عناصر غزہ میں نسل کشی پر خاموش ہیں ان سے پاکستان میں انسانی حقوق پر بیان دلایا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخوارج کے نام سے منسوب کیا ہے. یہ فتنہ ہے، یہ کوئی تحریک نہیں اور نہ ہی ان کا دین اسلام اور پاکستان سے تعلق ہے. افواج پاکستان کی توجہ پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع اور بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر ہے. بلوچستان میں تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی فوج کی اولین ترجیح ہے. ڈی جی ایس پی آر نے پاک فوج کے تحت جاری منصوبوں کی ویڈیو بھی دکھائی. آٹھ فروری کے انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہوگی. مسلح افواج پر فخر ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب میں بانی پی ٹی آئی نے کہا میری تنقید چند افراد کے خلاف رہی ہے، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں. پاکستان کے موجودہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں. وزیر اعظم کو عوامی حمایت حاصل نہیں، اس لیے ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. جو اصل طاقتیں ہیں انہی سے بات چیت ہوگی. آپ کو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خصوصی میسج دے رہا ہوں. مسلم لیگ نون وہ پارٹی ہے جو کہ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ ڈال رہی ہے اور اس کو ہم نے ہر صورت ناکام کرنا ہے. پی ٹی آئی کا سوابی میں طاقت کا مظاہرہ، خواتین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے خطاب میں کہا نون لیگ وہ پارٹی ہے جو عوام اور فوج کے درمیان دراڑ ڈال رہی ہے. بانی کا پیغام ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون کی ان کوششوں کو ناکام بنانا ہے. جب بانی کی کال آئے گی آپ نے اس پر لبیک کہنا ہے. حماد اظہر نے کہا ستمبر تک بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا گیا تو اڈیالہ جیل تک لانگ مارچ ہوگا. پنجاب میں شروع ہونے والے پرامن احتجاج کو لیڈ کروں گا. علی محمد خان نے کہا ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، پاکستان کو انصاف سے چلانا ہے تو بانی کو رہا کرنا ہوگا. بھارت یہ ذہن میں رکھے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، میلی آنکھ کو نوچ لیں گے، ہوش کے ناخن لیں. آئیں ساتھ بیٹھ کر کشمیر سمیت سارے تنازعات حل کریں. وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب. کہا بھارت کچھ بھی کر لے فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر پر قبضہ نہیں کر سکتا. پاکستان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ مدد کرتا رہے گا. بھارت نے غیر ریاستی لوگوں کو کشمیر میں آباد کیا. اسرائیلی فوج غزہ میں ظلم ڈھا رہی ہے. تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. ایک دن آئے گا جب بھارت اور اسرائیل کو ظلم کا حساب دینا پڑے گا. صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا بھارت کی قانون سازی اور عدالتی فیصلے کشمیریوں کی جد و جہد نہیں دبا سکتے. مسلح افواج کی قیادت کا مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے اظہار یکجہتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا مسلح افواج حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. بنگلہ دیش والا راستہ استعمال کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں دھرنے سے خطاب. کہا بجلی بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. حکومت عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے. جن لوگوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں. قوم بجلی کے اضافی بل نہیں دے گی. آٹا، چینی اور اسٹیشنری پر ٹیکس فوری ختم کیا جائے. کراچی کے بعد پشاور اور دیگر شہروں میں اب شاہراہوں پر دھرنے دیں گے. جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 11ویں روز بھی جاری. بجلی بلوں پر ٹیکسز ختم اور آئی پی پیز کو 2000 ارب کی ادائیگیاں روکی جائیں. آئی پی پیز کو ادائیگی صرف بجلی پیدا کرنے پر ہی کی جائے. سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بجلی کے بل کم کرنے کی تجاویز پیش کر دیں. کہا ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا نرخ 10 روپے فی یونٹ سے کم مقرر کیا جائے. دیگر صارفین کے لیے بجلی کی قیمت 30 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے.
شرح سود کو 12% پر لایا جائے جس سے حکومت کا قرضہ 3000 ارب روپے کم ہوگا۔ مقامی ایکسپورٹ انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے۔ ہمارا جتنا بھی آئی پی پیز کا پورٹ فولیو ہے اس تمام پورٹ فولیو کے اندر کہاں سپیس نکال سکتے ہیں، کس کو ریٹائر کر سکتے ہیں، کس قیمت پہ ریٹائر کریں گے، یہ تمام چیزوں کو اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی پروگریس ہے جو آئندہ مستقبل کے اندر عوام کے سامنے آئے گی۔ آئی پی پی اس معاملے پر ہم لوگ سنجیدہ کام کر رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی کم کرنے کا ارادہ ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں دھرنے اور پریس کانفرنس کی بجائے سنجیدہ کام کرنا ہے، قانونی پیچیدگیوں کے باعث تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ گوہر اعجاز اپنی سپریم کورٹ بھی بنا لیں تو ان کو کسی کی سمجھ نہیں آنی۔ 2018 کے بعد روپے کی قدر گرنا اور شرح سود میں اضافہ کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ ہے۔ چین اور پاکستان نے کوئلے کے پلانٹس کو مقامی کوئلے میں تبدیلی پر اتفاق رائے کیا۔ ایم کیو ایم مہنگی بجلی کے مسئلے پر سیاست نہیں کر رہی۔ ہر دور میں آئی پی پیز لگے، شاید کسی نے بدنیتی سے یہ پلانٹ نہ لگائے ہوں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دے رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ آئندہ دنوں میں عوام اچھی خبریں سنیں گے۔ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ وزیر خارجہ اور وزیر امور کشمیر نے شرکت کی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے ریلی نکالی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ، بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ راولا کوٹ میں کالج گراؤنڈ سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی۔ بھمبر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے یوم استحصال کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف 2 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔ ریلی بھی نکالی گئی جس میں اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں اور پھر کہیں کہ ہم پر دہشت گردی ہوئی ہے۔ دنیا میں نسل کشی کے 2 پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی موجودگی نہیں چاہتا، بھارت کشمیر سے کشمیریوں کو نکالنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہم کم از کم ان نسل کشی کے واقعات پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ نائب صدر پی پی سینیٹر شہری رحمان کا سینٹ میں خطاب، کہا فلسطینی اور کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایوان میں یوم استحصال کشمیر سے متعلق علی ظفر کی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ کہا گیا بھارت فوری طور پر کشمیری عوام کے خلاف مظالم بند کرے، بھارت اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کرائے، پاکستان کشمیریوں کی سفارتی مدد جاری رکھے گا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بھی سینٹ کے اجلاس میں قرارداد، فلسطینی رہنما کی شہادت پر دکھ و رنج کا اظہار، اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشنز کا فیصلہ۔ ترجمان نیکٹا کہتے ہیں پاکستان کو مکمل طور پر محفوظ اور پرامن ملک بنایا جائے گا۔ آپریشنز کا فیصلہ نیکٹا کی ماہانہ کاؤنٹر ٹیررزم انٹیلیجنس کانفرنس میں کیا گیا۔ کانفرنس میں حالیہ کالعدم قرار دی گئی تنظیموں گل بہادر گروپ اور مجید بریگیڈ کے خلاف آئندہ کیے جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا۔ کانفرنس میں پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پاکستان سمیت ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، امریکی معاشی ڈیٹا آنے کے بعد جاپان کی اسٹاک مارکیٹ کریش، 2011 کے بعد 13% تک کی کمی ریکارڈ، 57 سال بعد تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، 8% تک کی کمی۔ ماہرین کا کہنا ہے امریکی معیشت کساد بازاری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امریکی سینٹرل بینک شرح سود میں کمی کرنے میں دیر کر رہا ہے۔ لندن کی نیسڈیک اسٹاک مارکیٹ 4.7%، S&P 500 میں 12.4% کی کمی ریکارڈ، یورو اسٹاک 2.1%، FTSE میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی۔ چینی اسٹاک مارکیٹ میں بلو چپ کمپنیز کے شیئر میں 0.5% کی کمی ریکارڈ۔
بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی. شہریوں کا گزرنا محال. حسن اسکوائر سے لیاقت آباد جانے والی سڑک پر عیسیٰ نگری کے قریب گڑھا پڑ گیا. روڈ ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا. نارتھ ناظم آباد میں سقیہ سنج سے حیدری جانے والی سڑک دھس گئی. ٹریفک کی روانی متاثر. لیاقت آباد سے گرو مندر جانے والی سڑک پر پانی جمع. ڈاکانہ پل تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. یاسین آباد سے عزیز آباد 8 نمبر جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. گلشن اقبال 13D میں بھی سڑک پر پانی جمع ہو گیا. پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشیں. ندی نالوں میں طغیانی. سیالکوٹ کے گاؤں میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق. رجحان میں کئی بستیاں سیلاب کی زد میں آ گئیں. روڑی کینال میں شگاف پڑنے سے متعدد دیہات زیر آب. PTI رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کا قاتل ان کا اپنا بیٹا نکلا. پولیس نے ملزم قیوم کو دوست سمیت گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا. والد کے انکار پر اس نے جنوری میں بھی حملہ کروایا تھا. باپ کے قتل کی ڈیل 50 لاکھ روپے میں کی گئی. دوسرا حملہ 2 کروڑ میں کروایا. ملزم قتل کے بعد انصاف مانگتا رہا. باپ کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی. تحریر شدہ تصاویر وائرل کرنے پر عظمی بخاری کی PTI کی فلک جاوید کے خلاف درخواست. عدالت نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے وزیر اعظم سے FIA سائبر کرائم ونگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا انہیں کچھ نہیں پتا. یہ عدالت میں صرف دانت نکالتے ہیں اور تنخواہیں بٹور رہے ہیں. ایک خاتون کی عزت نیلام کی جا رہی ہے اور ہم تاریخ پر تاریخ کھیل رہے ہیں. گزشتہ ہفتے سے بلوچستان میں ایک احتجاجی مظاہرہ شروع کیا گیا. ہم نے ایک پرامن طریقے سے ایک معاہدہ کیا. سرکار نے شاہراہیں بھی کھول دی. 75 افراد ہم نے دھرنا دینے والوں کے حوالے کیے جو گرفتار ہو گئے تھے. پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں. دھرنے کو پرامن طور پر ختم کرانا چاہتے ہیں. حکومت نے وہ مطالبات بھی تسلیم کیے جو ماننے والے نہیں تھے. تمام گرفتار افراد کو رہا کر دیا گیا. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا ویڈیو بیان. کہا پرتشدد احتجاج کے باوجود حکومت نے صبر کا دامن تھامے رکھا. احتجاجی اور نفرت کی سیاست بہت ہو چکی جس کی وجہ سے آج ہم پسماندہ ہیں. کچھ لوگ بھارتی ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. بھارت CPEC کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے. ہمارے لوگوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. ہمیں مل کر بیرونی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا. لاہور میں واردات کا شکار جرمن سیاح کی داد رسی. سیکرٹری داخلہ پنجاب نے فلوننبرگ کو 5 لاکھ روپے امداد دی. جرمن سیاح کا کہنا ہے پاکستان پسندیدہ ترین ملک ہے. یہاں دوبارہ آنا چاہوں گا. لٹیروں سے سامنا کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے. حکومت اور عوام نے جس طرح میرا ساتھ دیا وہ نہیں بھول سکتا. جرمن سیاح سائیکل پر سینٹرل ایشیا اور چین سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا تھا. فلوننبرگ کو لاہور میں سڑک پر کیمپ لگا کر سوتے ہوئے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا. پاکستانی نژاد بزنس مین راؤ راحت کو کینیڈا میں آگ لگا دی گئی. راؤ راحت کو برٹش کولمبیا میں ان کے دفتر میں جلایا گیا. انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل. جان بچانے کی کوششیں جاری. ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد سکھوں کے احتجاج میں راؤ راحت پیش تھے. ہردیپ سنگھ کو گزشتہ سال گردوارے کے باہر قتل کیا گیا تھا. برٹش کولمبیا میں پہلے ہردیپ سنگھ نجار قتل اور اب ایک پرامن شہری کو آگ لگائی گئی. کیا ہردیپ سنگھ نجار کی طرح پاکستانی نجات تاجر کے واقعے میں بھی بھارت ہی ملوث ہے؟ بھارت کی ٹرانس نیشنل کلنگ بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے. برطانیہ میں فیک نیوز نے مسلمانوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی. بیشتر شہر بدترین نسلی فسادات کی زد میں آ گئے. سفید فام انتہا پسندوں کی مسلمانوں کے ہوٹلوں دکانوں میں لوٹ مار. مساجد اور پولیس پر بھی حملے کیے. پولیس نے تشدد میں ملوث سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا. برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کہتے ہیں مساجد کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی سیکیورٹی پلان ترتیب دیا ہے. فساد پھیلانے والے پچھتائیں گے. ہوم سیکرٹری ویٹ کاپر کہتی ہیں مساجد پر حالیہ ٹارگٹ حملے شرمناک ہیں. دائیں بازو کی شدت پسندی نسلی تعصب اور اسلاموفوبیا برداشت نہیں کریں گے. اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی رک نہ سکی. صہیونی فوج نے مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے.
خان یونس میں پناہ گزین کیمپ، ہسپتال اور اسکولوں پر بھی بمباری جاری۔ رفح پر بھی ٹینکوں اور ڈرون سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,623 ہو گئی۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اسرائیل کی بڑی غلطی قرار دے دیا، کہا بہیمانہ قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری نے کہا اسرائیل کی خطرناک مہم جوئی سے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں امید ہے ایران بدلہ لینے کی دھمکی کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا۔ میرٹ کے اوپر آپ منتخب کریں جو کہ آپ کا خاصہ ہے، اور اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کرے میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن میں وزیر اعظم کی بھی سفارش نہ مانی جائے۔ شہباز شریف کا قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تقریب سے خطاب، کہا قومی ٹیم کی سلیکشن میرٹ پر کریں، یہ واحد طریقہ ہے کھیلوں کے میدان آباد کر سکتے ہیں۔ محسن نقوی نے کرکٹ ٹیم کی تشکیل نو کر لی تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، خوشی ہے قذافی اسٹیڈیم کی جدید بنیادوں پر تعمیر نو کی جا رہی ہے، یقین ہے محسن نقوی کی قیادت میں یہ منصوبے جلد مکمل ہوں گے۔ پورے سیٹ اپ کو جو 5 ٹیمز ہیں ان کو وقار یونس صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا پروسیس اور کوارڈینیشن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے کہ کریم نکالیں اور آپ کے پاس ہر وقت 150 بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئر ہر وقت اویلیبل۔ پی سی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کا اعلان، تینوں فارمیٹس میں ون ڈے، T20 اور فرسٹ کلاس کپ منعقد ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹورنامنٹ کروانے کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ وقار یونس کہتے ہیں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے یہ بہترین کوشش ہے، پسند ناپسند سسٹم کا حصہ رہا ہے، کوشش کریں گے اب یہ ماضی بن جائے۔ کیا 32 سال کا انتظار ختم ہو پائے گا؟ ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید۔ ارشد ندیم کل میدان میں اتریں گے۔ پیرس اولمپکس میں چین کی سبقت، میڈلز کی نصف سینچری مکمل کر لی، 21 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلی پوزیشن، امریکہ کے 19 گولڈ میڈل، ٹیبل پر دوسرا نمبر۔ فرانس اور آسٹریلیا نے 12 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ پیرس اولمپکس دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں جاری، بچوں کا جوش و ولولہ قابل دید، والدین کے ساتھ پرچم کے رنگوں کے کپڑے، چوڑیاں اور مختلف چیزیں خریدنے پہنچ گئے، ہر سو سبز پرچموں کی بہار۔